جو بندہ کہتا ہے میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، اہل بیت فرماتے اس کے اندر اگر یہ نشانیاں نہیں تو خوف پروردگار عالم نہیں۔ مولا نشانی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، خدا کو حاضر مانتا ہے۔ یہ خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا جو اللہ کو ناظر نہ مانے وہ خوف خدا نہیں رکھتا۔ امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اب بعض لوگ سمجھتے دین اسلام کوئی ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوئی جادو کا وظیفہ بتا دیں گے اور چھڑی ہلائیں گے کام فوراً ہو جائے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، گناہ کہ چھوڑنا چاہتے ہو، بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بچنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ امام نے فرمایا ایک کام کر، وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ ہو۔ کہ تجھے آسان فارمولہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ فوراً کہنے کا مولا عجیب باتیں کریں، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں خدا نہ دیکھے۔ کہ جب پتا بھی ہے تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب پتا بھی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ پھر خدا کا خوف کیوں نہیں رکھتا؟ ملتا ہے کچھ دوست پکنک منانے کے لیے چلے گئے، اپنا گھومنے پھرنے کے جنگل میں چلے گئے۔ جب جنگل میں چلے گئے تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 400-500 بکریاں تھیں۔ تو اب ظاہر دوست ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ایک بکری اس سے خرید لیتے ہیں، اس کا کباب وباب بناتے ہیں، آپس میں کھاتے ہیں۔ آئے چرواہے کے پاس، چرواہے صاحب ایک بکرا دو، جتنی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چرواہے نے کہا دیکھ جناب میں امین ہوں، بکرے میرے نہیں، مالکوں کے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یہ تو اور اچھا ہوا، تیرا فائدہ ہے۔ کہا کیسے میرا فائدہ ہے؟ کہا دیکھ بکرا ایک دے دے، پیسے تو لے لے، 400-500-600 بکرے ہیں، مالک کو کیا پتا بکرا کم ہوا کہ نہیں ہوا۔ دوسری بات اگر پتا چل بھی گیا تو یہ بولنا کوئی بھیڑ آیا تھا، کوئی شیر آیا تھا، کوئی درندہ آیا تھا اور ایک بکرے کو کھا گیا۔ چرواہا سنتا رہا، اس نے کہا بارک اللہ، بڑے تیز ہو تم لوگ، کتنی ایگزیکٹ تم نے پلاننگ کی ہے۔ پہلے تو پتہ نہ لگے، پتہ لگ گیا، پھر تم نے آنسر بنایا ہوا ہے، پتہ لگ گیا تو بول دوں کہ بھیڑ کھا گیا۔ جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو پھینکنے گئے نا تو انہوں نے پلاننگ بنائی تھی۔ بابا پوچھیں گے تو بولیں گے یہ ہوا، جب بولیں گے یہ کیسے ہوا تو بولیں گے اس طرح ہوا، پھر بولیں گے یہ نہیں تو پھر قمیص لائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ہر گناہ کو اور اپنی پلاننگ کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ جواب رکھا ہوا تھا۔ کائے جوانوں تم نے ہر پلاننگ کے لیے جواب بنایا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگا تو کیا بولوں گا، بھیڑ کھا کے چلا گیا۔ کہ تم نے ہر کسی کے لیے جواب رکھا، لیکن یہ بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی کوئی جواب رکھا ہے؟ جب خدا پوچھے گا تم نے غیر کا بکرا کھا لیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ ہم نے ہر کسی کے لیے پلاننگ کر دی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا اگر قبر و قیامت میں پروردگار عالم پوچھے گا بندہ خدا، فرمایا اس میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اللہ کو ناظر نہ مانے۔ علانیم سرن و علانیہ، صرف یہ نہیں کہ ناظر لوگوں کے سامنے مانے، بندوں کے سامنے آئے تو بندہ متقی اور پرہیزگار، سلام علیکم جناب والا، لیکن جب تنہائیوں میں چلا جائے تو بھول جائے کوئی خدا بھی ہے۔ یہی تو شرک خفی اور جلی کی مثال ہے کہ بندوں کے سامنے بندہ متقی ہے، فرمایا اللہ کو ناظر مانے، عوام کے سامنے بھی، تنہائی کے اندر بھی خدا کو مانے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اللہ کا کیا کروں گا؟ ایران کے بہت بڑے عالم کہتے ہیں ان کے والد بے انتہا متقی اور پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں یہ جو بعض گاؤں میں زمینوں کو پانی دینے کے لیے باریاں رکھی جاتی تھی کہ آدھا گھنٹہ آپ کا پانی چلے گا، 1 گھنٹہ آپ کا پانی چلے گا، تو کہتے ہیں میرے والد اتنے مقید تھے کہ جب اپنی زمین پہ جاتے تھے تو 1 بوری اپنی زمین سے مٹی اٹھا کے بھر کے وہاں لے جاتے تھے۔ تو ظاہر پانی جب دینا ہوتا ہے تو آپ مٹی ہٹاتے ہو، پھر مٹی کو رکھتے ہو سائڈ پہ تاکہ پانی آئے جائے۔ تو میں نے کہا بابا سارے وہی مٹی ہٹاتے ہیں، آپ اپنی زمین کی مٹی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ بیٹا کہیں قیامت میں یہ بھی سوال نہ ہو تم نے کسی اور کی زمین کی مٹی کو خراب کیوں کیا۔ یہ مقید ہونا، یہ خوف پروردگار عالم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں تھا۔ یہ اصول کربلا ہے
کہ جب جناب سیدہ نماز پڑھی ترتعش وجودها، فرمایا ہماری دادی کے وجود کی ہڈی ہڈی کانپتی تھی۔ کہ مولا وہ تو گناہ نہیں کرتی تھی، کہا نہیں، تقوی الہی کی نشانی ہے، اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر وجود کانپ جاتا تھا۔ آج جھوٹ بولنا عادت بن چکا ہے، غیبت کرنا عادت بن چکا ہے، حسد کرنا ایک نیچر بن چکی ہے۔ یہ اصول ہے اہل بیت کے خلاف ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، مجلس کی قبولیت ہے، ماتم کی قبولیت ہے، عزاداری کی قبولیت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، اور متقی اسے بولتے ہیں جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم